حدیث نمبر ہے 603. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں افطار کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ خیال کرتے ہیں آپ اس مہینے میں روزہ نہیں رکھیں گے. افطار کرتے سے مراد یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، تو ہمیں لگتا تھا کہ آپ کو بھی روزے نہیں رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، کثرت سے رکھتے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا بالکل کوئی روزہ پورا مہینہ گزر رہا ہے آپ نے کوئی روزہ نہیں رکھا، ہمیں گمان ہونے لگتا تھا آپ کوئی روزہ نہیں رکھے تھے. مگر جس مہینے میں آپ روزے رکھنے لگتے تو پے در پے رکھتے، یہاں تک کہ ہم لوگ خیال کرتے اب کوئی روزہ اس مہینے کا آپ نہیں چھوڑیں گے، یعنی اتنے کثرت سے رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال کا روزہ بھی ثابت ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے. وصال کا روزہ سے مراد یہ ہے کہ پہلا روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی افطاری کیے بنا اگلا روزہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزہ رکھا، صحابہ نے عرض کیا اللہ رسول ہم بھی رکھیں، آپ رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا. ایک روزہ نہیں افطار کیا، دوسرا روزہ نہیں افطار کیا، تیسرا روزہ آ گیا، صحابہ نے بھی ساتھ رکھا تو وہ عید کا چاند نظر آ گیا. آپ نے فرمایا کہ ایوکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. یہ کھلانے اور پلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سچ میں کھانا اترتا تھا. یاد رکھیے گا مریض کے لیے بھی نبی پاک نے فرمایا کہ مریض اگر کسی چیز کو کھانے کا اس کا دل نہیں کر رہا زبردستی مت کھلاؤ. حدیث کا مفہوم ہے اگر نہیں کھانا چاہ رہا مت کھلاؤ زبردستی، کیونکہ اس کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. مریض کو دیکھا وہ کھاتا پیتا کیسا ہوتا ہے، کمزور ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کسی چیز کے کھانے کو. تو اللہ کے کھلانے پلانے سے کیا مراد ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سحری افطاری اللہ کے ہاں کرتے تھے، ادھر سے کوئی رزق اترتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا تھا. ہم یہ گمان کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ آپ نے وصال کا روزہ رکھا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ امت کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی حدیث کے مختلف حدیث کے مفہوم ہے کہ امت کے لیے جائز نہیں ہے وہ وصال کرے. آپ نے بلکہ یہ فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہوتی ہے. یہ بھی فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود سحری نہیں کرتے، وہ رات کو ہی جتنا کچھ کھا لیا، سحری میں نہیں اٹھتے ہیں، نہ سحری میں کوئی اہتمام کرتے ہیں سحری کھانے اور بنانے کا. لیکن ہاں امت مسلمہ کے لیے حکم ہے کہ وہ سحری کھائیں. کبھی اگر کسی کا بغیر سحری کیے روزہ رکھنا پڑ جائے کہ آنکھ بعد میں کھلی تو اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ بنا سحری کیے اگلا روزہ شروع کر سکتا ہے اپنا. اور نفلی فرض روزے کے لیے اجازت ہے. اور نفلی روزہ اگر کسی نے رکھنا ہے تو نفلی روزے میں یہ ہے کہ سحری لازمی کرے وہ. ٹھیک ہے، نفلی روزہ ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو، اور روزے میں فرض روزے میں نیت بھی ضروری ہے کہ وہ رات کو نیت کرے سحری کرے، لیکن رات کو نیت کی ہوئی تھی یعنی پہلے سے نیت ہونا ضروری ہے سحری وقت سے. فرض روزے کی، نفل روزے کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ کی فرض کیا کہ روزہ رکھنے کی نیت تھی یا نہیں بھی تھی، پھر جو رات کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آ گیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ آج تو میں نے سحری بھی کرنی تھی، روزہ رکھنا تھا، تو دن میں آپ کو یاد آیا ابھی آپ نے کچھ نہیں کھایا صبح سے اب تک، تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. اس کی حدیث پاک سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر تشریف لے جاتے اور ان سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے، وہ عرض کرتی نہیں اللہ کے رسول آج تو کچھ بھی نہیں. آپ کی 9 ازواج مطہرات ایک وقت میں نکاح میں رہی ہیں آپ کی حیات طیبہ میں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کسی ایک کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چلیں ٹھیک ہے پھر آج میرا روزہ ہے. آپ دن میں روزے کی نیت فرما لیتے تھے. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے نفلی روزے کی نیت، آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، سحری سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، تو آپ دن میں بھی روزے کی نیت نفلی روزے کی کر سکتے ہیں. لیکن فرض روزے کی نیت پہلے سے ضروری ہے اور اس کے لیے کھانا یا سحری کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، یہ تو روزے کی بات ہوگی، اگلی بات فرما رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت نماز پڑھتے دیکھ لیں تو دیکھ لیتے. یعنی تمہارا دل کر رہا ہے نا نبی پاک کو دیکھو نماز رات کو ادا کر رہے ہیں تو تم دیکھ سکتے تھے کہ وہ رات کی نماز پڑھتے تھے. اگر تم چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ لیں تو دیکھ لیتے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرتے ہیں تو آپ آرام بھی فرماتے تھے، آپ آرام بھی فرماتے تھے، سوتے بھی تھے اور تہجد بھی ادا کرتے تھے. جیسا کہ وہ 3 صحابی آئے تھے نا، انہوں نے قسم کھائی تھی، ان میں سے ایک نے کہا تھا میں ساری رات جاگا کروں گا، بالکل نہیں سوؤں گا، قیام کروں گا، عبادت میں گزاروں گا. تو نبی پاک نے فرمایا تھا ان کو بھی، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے
تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری جسم کا بھی تم پہ حق ہے، اس کو آرام دو، اس کو سلاؤ، ان کا خیال رکھو۔ یہ سارے احکامات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمائے۔ یعنی سوئے ہوا نبی پاک کو دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ سکتا تھا، عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہے تو بھی دیکھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو 10 برس میرے نبی کی خدمت میں رہے اور میرے نبی کے گھر میں رہے۔ فرماتے ہیں کہ جب پردے کے احکام نازل ہوئے تھے نا، تب ہمارے اور ازواج مطہرات کے درمیان میں پردہ لٹکا دیا جاتا تھا، ورنہ لٹکا دیا گیا تھا، ورنہ ہم ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، یعنی نبی پاک کے گھر میں رہ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دن کو بھی رات کو بھی، اور جب میرے نبی کو رات کو خدمت کی ضرورت پڑی، یہ رات کو اٹھ کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس قدر انہوں نے خدمات سر انجام۔ اسی لیے فرماتے ہیں میں نے نبی کو رات کو بھی سوتے ہوئے دیکھا ہے، رات کو قیام کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ قیام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے قیام کرتے ہوئے دیکھ لیں، سوئے ہوئے دیکھنا چاہے تو سوتے ہوئے بھی دیکھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام بھی فرماتے تھے اور قیام بھی فرماتے تھے۔